ہیں پچھلے سال جون میں جب بجٹ پیش کیا گیا تھا تو جو ٹیکسوں کی بھرمار تھی، نئے ٹیکس لگائے گئے تھے، تو اس میں جو پیکجڈ ملک ہے یا جو ڈبے میں دودھ ملتا ہے اس پر بھی حکومت نے 18% سیلز ٹیکس لگایا تھا تاکہ اضافی 50 ارب روپے جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے. اور اس وقت وزیر خزانہ نے یہ دفاع کیا تھا کہ پاکستان میں جو ڈبے کا دودھ ہے وہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس فیلڈ سے جڑے، اس سیکٹر سے جڑے جو ڈیری ایسوسی ایشن ہے، اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے جو ڈبے کا دودھ استعمال کرتی ہے وہ تو غریب لوگ ہیں، بلکہ میجورٹی کی جو انکم ہے وہ تقریباً 50,000 روپے ہے. اور شہباز، اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسی جمعرات کو جو ڈیری ایسوسی ایشن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر خزانہ سے، تو کیا جو پریزنٹیشن اور جو بات چیت ہوئی ہے، وزیر خزانہ آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ بنیادی طور پر جو ڈبے میں لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں وہ امیر لوگ ہیں؟ کامران، نہیں، میرا خیال انہوں نے اپنا جو ویو ہے اس کو موڈیفائی کیا ہے، اور غالباً جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کل کی میٹنگ کے بعد وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ جب فائنانس منسٹر کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو پاکستان میں جو کون لوگ ہیں یہ دودھ پیتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے ایسا کوئی ری ایکشن نہیں دیا. بیفور گوئنگ انٹو دیز ڈیٹیلز، اگر آپ دیکھیں گے کن حالات میں پاکستان میں یہ ٹیکس لگا تھا، اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری بڑی مجبوری ہے حکومت پاکستان کی، آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئے اور آئی ایم ایف کا بڑا دباؤ ہے کہ جی آپ یہ ٹیکس لگائیں، آپ کے ٹیکس کے جو اہداف ہے وہ حاصل نہیں ہو رہے، وہ ویسے بھی حاصل نہیں ہونے تھے اور نہ ہو رہے ہیں. تو کامران، اوور آل اگر دیکھیں جو پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے نا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% کے قریب جو بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، نشو و نما کے سیریس ایشوز ہیں. پاکستان میں جو بچیاں اور خواتین ہیں جن کی ایج 15 سال سے لے کے 49 سال تک ہے، اس میں ان کی جو 54% وہ انیمک ہیں. یہ اوور آل ہماری سچویشن ہے. اس کے مقابلے میں جو کھلا آپ کو دودھ ملتا ہے، گوالا آپ کے گھر میں دے کے جاتا ہے، مختلف سٹڈیز یہ شو کر رہی ہیں کہ اس میں 45% تک جو دودھ ہے وہ ان سیف ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا ایک کامن ایک نالج ہے کہ کس طریقے سے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہیں. بہت ساری ایسی جو ہے وہ ویکسین استعمال کرتے ہیں، انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو پیکج ملک کی انڈسٹری وہ گرو کرے، لیکن انفارچونیٹلی اوور پیریڈ آف ٹائم جتنا پاکستان میں سے دودھ بکتا ہے اس کا صرف 8% جو ہے وہ ڈبے کا دودھ ہے، باقی 92% اوپن ملک ہے. اب اس حوالے سے ٹیکسیشن اس کی بڑی ایڈورس امپلیکیشن ہے. بٹ میرے لیے جو ایز اے جرنلسٹ جو ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ تھا کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ٹیکس ہے کوئی بڑی بات نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ ٹیکس لگتا ہے اور امیر لوگ یہ دودھ پیتے ہیں. لیکن پہلے میرا خیال امیر والی جو بات ہے کلیئر کر لیں ایک دفعہ، جسٹ ٹو ریمائنڈ کہ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے جون 2024 میں کیا کہا تھا دودھ کے ڈبے کے اوپر جب ٹیکس لگا تھا. آئیے ذرا سنتے ہیں. جس دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون خریدتا ہے؟ ٹھیک ہے، سو مڈل ٹو اپر کلاس جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں. تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کو کہنا. جس دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون خریدتا ہے؟ سو مڈل ٹو اپر کلاس جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں. تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جی وہ تو فرما رہے ہیں کہ مڈل اور اپر مڈل جو انکم گروپس ہیں وہ اس دودھ کو استعمال کرتے ہیں جو پیکج ملک ہوتا ہے. یہ غریبوں کی جو ہے یہ ڈائٹ نہیں ہے. بٹ کامران، یہ جو انہوں نے اسٹڈی کروائی ہے پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن نے، ان کی اسٹڈی، ان کے ریپ ابھی ہمیں جوائن بھی کریں گے، ان سے ہم پوچھیں کتنی اوتھینٹک ہے. اس کے مطابق جو 64% خریدار ہیں دودھ کے، ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 50,000 روپیہ یا اس سے کم ہے، وچ مینس کہ یہ وہ آمدن ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق انکم ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے. 6 لاکھ سالانہ آمدن ایگزمپٹڈ ہے ٹیکسز، انکم ٹیکس. اب آپ اس کلاس سے سیلز ٹیکس لے رہے ہو آن دی ازمپشن، آن دا کلیم کہ یہ امیر لوگ ہیں. ایک چیز. دوسرا میرے لیے ذاتی طور پر حیران کن بات یہ تھی، اگر گلوبلی اگر آپ دیکھیں کہ جو دودھ ہے اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے. امریکہ میں دودھ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کینیڈا میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، متحدہ عرب امارات، ان ممالک میں، انڈیا میں، مصر میں دودھ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور باقی جو ممالک ہیں اس میں جو میکسیمم ٹیکس کہیں دودھ کے اوپر ہے وہ انڈونیشیا میں 10%، اسپین میں بھی 10% ہے، آسٹریا 10%، اٹلی میں بھی 10%، آئرلینڈ میں بھی 9% ہے، بلغاریہ میں 9%، سری لنکا جو ہمارے ریجنل کنٹری ہے وہاں پہ یہ ٹیکس 8% ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم میں بھی یہ 9% ٹیکس ہے. پاکستان میں 18% GST، اس کے اوپر 4% فردر ٹیکس،
اور 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس جو ان رجسٹرڈ ہول سیلر سے حکومت یا ریٹیلر سے وصول کرتی ہے. تو یہ ملا کے کوئی 25% ٹیکس ہے جو ڈبے کے دودھ کے اوپر لیا جا رہا ہے کامران. اور اس میں جو نیچرلی جو اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا وہ آیا ہے اس میں کہ ان کی جو سیلز ہیں وہ اب انڈسٹری کا یہ کلیم ہے کہ پہلے 6 ماہ میں اس میں 20% کی کمی آئی ہے. لیکن اس میں ایک جو نقطہ آپ نے خود بھی بیان کیا کہ پاکستان میں صرف 8% ہی جو ہماری آبادی ہے وہ ڈبے کا دودھ استعمال کرتی ہے, باقی 92% جو ہے وہ کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ 92% آبادی پر تو اس طرح سے نہیں آ رہا. پھر دیکھیں یہ لارج اسکیل کے اوپر ہونا, اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 92% جو ہے وہ تو جو ملک کنزیوم کر رہے ہیں وہ انسیف ہے, میجورٹی آف دیٹ ملک از انسیف. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں وہ اس چیز کو انکریج کریں کہ لوگ جو ہے یہ پیکج ملک استعمال کریں. اب یہاں ہم کسی کی ایڈوکیسی نہیں کر رہے, بٹ دا پوائنٹ از سمپل, جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے. جو ریشو پاکستان میں 8% ہے, انڈیا میں یہ 45% ہے. اب انڈیا بھی اس کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں کہنے کی تو بہت امیر ملک ہے, اگر آپ اوور آل دیکھیں اس کی جو ٹاپ لیول کو ٹیئر کو ہٹا دے تو فرینکلی جو انڈین موویز میں بھی آپ کو جس قسم کے وہاں پہ جو حالات نظر آتے ہیں کوئی اتنے شاندار نہیں ہوتے. تو 45% وہاں پہ کنزمپشن ہے پیکج ملک, یہاں پہ صرف 8%. اس میں جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے نا کہ سم ٹائم ہم تو ہر چیز کو یا موسٹ آف دا چیزوں کو ہم ایک میٹیریل ٹرمز میں گیج کرتے ہیں نا کہ اس کا حکومت کو کتنا ٹیکس ملے گا یا اس طرح سے کیا ہے, لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک مضر صحت چیز کوئی بھی فوڈ وغیرہ استعمال کریں گے تو اس کا جو اوور آل آپ کا جو ہیلتھ کا جو ایکسپینس ہے وہ بڑھے گا. اور اگر واقعی جو ہمارے یہاں ایک ایشو ہے کہ بچوں کی اس طریقے سے گروتھ نہیں ہوتی تو ان کی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے, نالج ہے, ان چیزوں کے اوپر اثر پڑے گا. تو لانگ ٹرم پھر اس کے جو امپیکٹ ہے, شاید آج 50 ارب روپے آپ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, مے بی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1000 ارب روپے جو ہے وہ نقصان کر دیے اپنا, جو انویزیبل جو نقصانات ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہے, 2-3 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ جی لانگ ٹرم میں بچوں کی گروتھ کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے, پھر ہیلتھ کے جو سیریس ایشوز آ رہے ہیں بچیوں میں خاص طور پر بہت قسم کے جو ہے وہ پرابلمز آ رہے ہیں اس حوالے سے, بٹ کوئی اس کو دیکھنے والا سوچنے والا کوئی نہیں ہے. اور جس قسم سے ٹیکسیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ 25% ٹیکس لگے, اس کی پرائس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا. اس وقت ہم نے بجٹ کے دنوں میں یہ پروگرام بھی کیا تھا, اور ان ایوریج اگر 270 روپے فی کلو ڈبے والا دودھ مل رہا تھا وہ 350 روپے فی کلو پہ چلا گیا. اس کی قیمت میں ود ان نو ٹائم 70 روپے کا ایک ڈبے کی قیمت میں اضافہ ہوا اور 28% بنتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹا ایک جمپ نہیں تھا. اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے, جب ان کی 20% ان کی سیلز گری ہیں تو یہ تو خود دودھ خریدتے ہیں نا, گوالے سے ہی خریدتے ہیں. تو وہ جو دودھ یہ خریدتے ہیں فارمر سے خریدتے ہیں, لائف سٹاک جو جس کا کاروبار ہے اس سے خریدتے ہیں. تو انہوں کے بقول پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے ان کے 500 جو ملک کلیکشن سینٹرز تھے نا اکراس پاکستان وہ بند ہوئے ہیں, اور 35% جو ان کے سیلرز تھے نا وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. اب وہ بجائے ان کو دودھ بیچنے کے وہ اوپن مارکیٹ میں دودھ سیل کر رہے ہیں. اور چونکہ اس میں ان کا پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کا کلیم ہے جس کا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی پیمانہ اس کی یہ ٹھیک ہے یا نہیں, کہ 1300 ارب روپے کا اضافی کاروبار حکومت نے دیا ہے گوالوں کو جو کوئی ٹیکس پے نہیں کرتا. دس از این اسٹانشنگ نمبر, 1300 ارب روپے کا. اچھا, بیفور وی گو فار اے بریک, کوئی آپ نے کہا کہ تھوڑا سا جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اپنا جو پرسپیکٹو ہے یہ تھوڑا تبدیل کیا ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جائے؟ دو کہ ظاہر ہے کہ یہ جو آلموسٹ یہ فائنینشیل ایئر تو اب آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے, بٹ اسٹل ڈو یو تھنک کہ کوئی چانس ہے آفٹر دس پریزنٹیشن کی نہیں, فوری طور پر تو کوئی چینج نہیں ہوگا. بیسکلی پی ڈی اے کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو 18% کا جو ٹیکس ہے اس کو 5% آپ جی ایس ٹی لگا لیں, اور یہ انہوں نے بجٹ کے موقع پہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کمپلیٹلی ایگزیمپٹ مت رکھیے, اس کو 5% لے لیں, اور اگر آپ کی اتنی ہی مجبوری آئی ایم ایف کی تو اس کو اس سال 5 کر دیں, جون 2025 سے اس کو 10% کر دیں. لیکن جو اس کا امپیکٹ آیا پہلے سال میں 20% سیلز گر گئی ہیں, 35% جو فارمرز تھے وہ اس سے افیکٹ ہوئے جو ان کو دودھ سیل کرتے تھے. تو کل کی میٹنگ میں جو وہاں سے جو میں نے آج خبر بھی کی ہے کہ فائنانس منسٹر سمپیتھیٹک تو تھے کہ ہم اس پہ غور کریں گے, کنسلٹیشنز کریں, اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. انہوں نے آؤٹ رائٹلی نہ ایکسیپٹ کیا نہ ریجیکٹ کیا, بٹ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے. بہرحال یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, میرا خیال سے بہتر ایک دفعہ کہ جو پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی بات کر لیں. ڈاکٹر ناصر ہمیں جوائن کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.